والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته وحزبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين جسے جسے درود شریف یاد ہے ذرا زور سے درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وابنہ الغوث العظم الجیلانی الاجمعین میں نے درود شریف پڑھنے کے لیے کہا ہے نعت شریف بھی اگر آپ سنیں گے تو آپ کو درود شریف پڑھنا ہی پڑے گا پڑھا کیجئے درود شریف میں نے کہا 10 منٹ ٹائم دیکھتے رہیے انشاءاللہ 11 منٹ نہیں ہونے دوں گا میرے بھائی حضرت حسان صاحب قبلہ نے جو عرض کیا وہ بالکل صحیح انہوں نے کہا 10 منٹ کروں گا لیکن درود شریف پڑھیے درود آتا ہے لب پر سلام آتا ہے زباں پہ جب بھی محمد کا نام آتا ہے پڑھیں درود نہ کیوں کر رسول اکرم پر یہ نام سب کی مصیبت میں کام آتا ہے بلند آواز سے درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم رسول وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ ذہن کو قریب کیجئے گا توجہ سے جو میں باتیں کہوں اسے سنیے گا ممبر شریف پہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں اس علاقے کے نہیں بلکہ دور و دراز کے ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں میری گفتگو آپ سے کم ان علماء سے زیادہ ہوگی آپ نے بہت طویل وقت سے اور کافی دیر سے آپ نے کئی تقریریں سنی ماشاءاللہ نعت خوانی بھی آپ نے سنی ہے کہ نہیں سننا بھی چاہیے گفتگو بھی سنیے تقریریں بھی سنیے مرضی آپ کی آپ نے کیا کرنا فیصلہ آپ کو کیا کرنا ہے حضرت خواجہ غلام سرور صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھے حضرت زین العابدین کانپوری صاحب بہت اچھا پڑھے بہت اچھا پڑھتے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ ان کے بلندیوں کا مینار اتنا وسیع و عریض اتنا قد لمبا ہے کہ ہم لوگ تو اس مینار کے سائے میں بھی بیٹھنے کے لائق نہیں ہے کہ نہیں بس طالب علم ہے چند باتیں آپ تک پہنچا سکتے ہیں بہت اچھا انہوں نے پڑھا ہے کہ نہیں شہادہ شعراء نے بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ سب بہت اچھا پڑھتے ہیں میں ایک بات آپ سے کہنے لگا ہوں چند باتیں آپ ذہن کو قریب کر کے سنیے گا حضرت زین العابدین صاحب قبلہ نے فرمایا کہ میں ممبر شریف سے باتیں حق کہتا ہوں اور بلا جھجک کہتا ہوں میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں یہ کوئی مبالغہ نہیں میں ایسے شعراء خطبہ نقبہ کو تہ دل سے ان کی عزت کرتا ہوں سلام کرتا ہوں جو ممبر شریف سے حق گوئی بیان کرتے ہیں اگر ممبر شریف سے حق گوئی بیان نہیں کی جائے گی تو پھر کہاں کی جائے گی مقدس علماء بیٹھے ہیں اگر میں کچھ غلط کہوں یہ فوراً میری اصلاح کر سکتے ہیں مجھے روک سکتے ہیں سرکار امام غزالی جن کو امام تصوف کہا گیا اپنی کتاب کیمیاء سعادت میں فرماتے ہیں تمہاری زبان میں جتنی حقانیت بولنے کی ہونی چاہیے تمہارے دل میں اتنی حقانیت سننے کی بھی ہونی چاہیے چونکہ حق وہی ہوتا ہے جو بولتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے اب یہ مقدس علماء میری بات کو توجہ سے سنیں گے آپ ہی نہیں بہار بنگال اڑیسہ جھارکھنڈ وہاں ماحول یہ ہوتا ہے جلسے مشاعروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور جب شاعری ہوتی ہے پھر پوچھنا نہیں ہے یوں پیسوں کا ریل پیل ہوتا ہے کہ کہنا ہی نہیں پیسے اڑائے جا رہے ہیں ماشاءاللہ خوب اڑائے جا رہے ہیں اور عاشقوں کو دیکھیے قسم خدا کی نعت پاک سنتے ہیں ایسا لگتا ہے کوئی ہندوستان کا نہیں سب کربلا سے اٹھ کر کے چلے آ رہے ہیں کوئی نجب اشرف سے اٹھ کے آیا ہے کوئی بغداد سے اٹھ کر کے آیا ہے اتنے بڑے بڑے عاشق ہیں نبی کے اتنے بڑے بڑے دیوانے ہیں ایسا لگتا ہے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے ان کو سند مل گئی ایسے مچلتے اور یہ ظالم کون مچلتا یہ وہ مچلتا ہے جب یہاں جلسے سے جاتا ہے تو پھر کسی کی بہن بیٹیوں پہ کسی بہن بیٹی کی آبرو پر اپنی نگاہیں اٹھاتا ہے یہ وہ لوگ
کرتے, منع نہیں کرتا خرچ کرو, ثواب ہے, لیکن تم نے کبھی پلٹ کر دیکھا؟ یار مجھے حیرت ہوتی ہے رب کعبہ کی قسم کہ قوم جو لاکھوں روپے ناخوانی پہ جلسے جلوس میں مارتی ہے, اس قوم کو نیند کیسے آتی ہے؟ جس قوم کی 22 سال سے جوان بیٹیاں اسلام دھرم چھوڑ کر کے آج ہندوؤں کے گودوں میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جس قوم کی بیٹیاں آج ان کے باہوں میں جا کر بیٹھی ہوئی ہے. یار مجھے حیرت کی بات ہے, تم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو, ناخوانی پہ مچلتے ہو, میں منع نہیں کرتا, میری بات کو کوئی پرسنل مت لینا, میرے بات کو کوئی دل پہ مت لینا, اگر اس زمرے میں میں آتا ہوں میں بھی اس گرفت میں آنے کے لائق ہوں, لیکن کبھی سنجیدگی سے تم نے سوچ کر کے دیکھا تمہاری بہنوں کی کیا حالت ہے, تمہارے مدارس کی کیا حالت ہے؟ ہاں صاحبو, اللہ کا فضل ہے, پوچھئے حسان بھائی سے, جو لوگ میرے مزاج سے واقف ہے, رب کا کرم ہے, میں خاندانی مقرر ہوں, خاندانی مقرر ہوں, ایسا نہیں میں یہ کہوں مجھے 20 دینا تو آؤں, 30 دینا تو آؤں, گواہ ہے حسان بھائی, ان سے پوچھ سکتے ہیں, انہوں نے کئی مرتبہ مجھ سے پوچھا کیا خدمت کرنی ہوگی, کیا معاملات کرنا ہوگا, میں نے ایک ہی جملہ کہا, میں اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ رہتا ہوں, میرے رضا نے فرمایا ہے نذرانہ طے کرنا, نذرانے کا ڈیمانڈ کرنا حرام 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 اشد حرام ہے. اللہ کا فضل ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مبارک حسین چترویدی, نعرہ حاضری. ذہن کو قریب کر کے سنو, اللہ کا کرم ہے, یہ میرا اپنا مزاج ہے, میں سب کا مالک نہیں, خود کا تو مالک ہوں نا صاحب, اگر کوئی محبت سے دے دے سنت سمجھ کے رکھ لیتا ہو, لیکن میں نے کبھی زبان نہیں کھولی ہے. میں بغل میں آپ کے نوجوان آیا تھا, رابطہ کر لیجئے گا, حضور سرکار قائد ملت علامہ اسد میاں حضور اس جلسے میں تھے, الحمدللہ رب العالمین, اور یہاں نوجوان کے یہاں بہت سارے لوگ ہوں گے جہاں یہ جلسہ تھا, حضرت نے خود ارشاد فرمایا قیام گاہ پہ میری تقریر کے بعد ان کی گفتگو کرانا, چونکہ ان بزرگوں کے قدم دبانے کے بعد بہت ساری چیزیں آئی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہر انسان کا اپنا اپنا عمل ہے, مرنے کے بعد اسے اپنی قبر میں جواب دینا ہے. ایک بات اگر آپ کو یہ لگتا ہے آپ نعت خوانی سنیے, سن کر کے جنت میں چلے جائیے گا, وہ پیسہ لٹائیے, جنت آپ کے نام سے رجسٹری ہو گئی ہے, 4 گھنٹے نعت سنیے, آپ کی رجسٹری ہو گئی ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کو عمل آپ کو جواب دینا ہے. لیکن ہاں صاحبو, ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک دور میں ممبر شریف سے نعت خوانی ایسی ہوتی تھی کہ شاعر جب گزر جاتا تو لوگ تڑپا کرتے تھے, مچلا کرتے تھے, یار پھر ایک کلام سننے کو ملتا. ابھی تو دور ایسا آ گیا ہے, کمیٹی والے ڈنڈا لے کے گھومتے ہیں, شاعر کو بلایا کس نے ہے, نہ کسی کا نمبر آنے دیتا, نہ کسی کا وقت آنے دیتا, نہ کسی کا موقع آنے دیتا. یہ مسئلہ دیگر ہے, لیکن کبھی سنجیدگی سے ایک بات غور کرنا اور سوچنا صاحبو, جہاں تمہارے جلسے اتنے مہنگے ہو گئے, جہاں تم 2-2, 3-3, 4 لاکھ روپے جلسے میں خرچ کر رہے ہو, 20-20, 30-30, 40-40 ہزار کے تم شاعر مقرر بلا رہے ہو, تم نے سوچا صحیح اس قوم کی بہن بیٹیوں کی حالت کیا ہے؟ صاحبو سن تو صحیح, کبھی حالات کو ذہن کے قریب کرنا, بہت زیادہ دور نہیں, 2 سال پہلے جا اور جا کر کے لاک ڈاؤن کے حالات دیکھ, جب پورا ہندوستان بند ہو چکا تھا تو اللہ کے عزت کی قسم کچھ تاریخیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے, اخبارات کے ذریعے سے ایسی آئی تھی, کلیجہ منہ کو آ رہا تھا. آپ کے سے یو پی کے بلرام پور کے علاقے کی ایک تاریخ ہے, 2 مسجد کے اماموں نے گلے میں پھندا ڈال کر کے اپنے آپ کو پھانسی کر لیا تھا, اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیا تھا. یہ ظالم کہتے کہ امام اتنا کمزور ہونے لگا, اس کا پیشنس اتنا کمزور کیسے ہو گیا, وہ خود کو پھانسی کیسے لگا سکتا ہے؟ ایک عالم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ممبر شریف پہ یہ علماء بیٹھے ہیں, میں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے پوچھئے گا, بتا مجھے صحیح ان عالموں کو پھانسی لگانے کے لیے مجبور کس نے کیا, ان علماء کو گلے میں پھندا لگانے کے لیے کس نے مجبور کیا؟ یار کل قیامت پہ تو اپنے نبی کو کون سا جواب دے گا؟ ایک رات میں مبارک قادری آئے, اسے 20,000 کا لفافہ دیتا ہے, زین العابدین کانپوری آئے, خواجہ غلام سرور آئے, انہیں تو 50,000 کا لفافہ دیتا ہے, اور صاحبو یہ آگے 1 گھنٹے پڑھ کر کے تجھے ہلا ڈلا کر کے یہاں سے جنت پہنچا کے چلے جاتے ہیں. وہ تیرے مسجد کا مولوی ہوتا ہے, وہ 1 دن نہیں مہینے میں 4 جمعے 1-1 گھنٹے تقریر کر کے تجھے مسلک اعلیٰ حضرت کی تعلیم دیتا ہے, اور تیری حالت کیا ہوتی ہے, اسے 6,000 دیتے ہوئے تیری نانی مر جاتی ہے, 8,000 دیتے ہوئے تیرے خاندان کے جنازے اٹھنے لگتے ہیں, تو مسجد کے امام کا تنخواہ نہیں بڑھاتا اور مقرروں کو 20,000 دیتا ہے.
مسلک اعلی حضرت، پیغام مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت. بہت اچھا، بہت اچھا. ہو کیا گیا تمہیں سن لیو؟ میں جملہ تم سے کہنے لگا ہوں یار، مجھے تکلیف ہوتی ہے. تکلیف اس بات سے ہوتی ہے تم بریلی کے قریب رہتے ہو، شہر بریلی کے قریب رہتے ہو، تمہارا اتنا معیار کیسے گر سکتا ہے؟ تم اپنے نظریات کے، اور میں اپنے علماء سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، اعلیٰ حضرت جسمی اعتبار سے نہ ہو، مفتی اعظم جسمانی اعتبار سے نہ ہو، مفسر اعظم جسمانی اعتبار سے نہ ہو، لیکن میرے علماء یاد رکھے ان کی روحیں آج بھی جلسوں میں موجود ہوتی ہے. اللہ کے عزت کی قسم، تم وہ کام مت کرنے دو جس سے روح اعلیٰ حضرت کو تکلیف ہوتی ہے، ورنہ یاد رکھو قیامت میں یہ جتنے ذمہ دار ہوں گے اعلیٰ حضرت آپ سے بھی پوچھیں گے کہ پتا میں نے جو مسلک کا کام کیا تھا صرف ہدایت بخشش لکھ کے کیا تھا، یا ہدایت بخشش کے ساتھ ساتھ میں نے فتاوی رضویہ بھی دیا تھا، رسالہ شریف بھی دیا تھا. ایک دو نہیں، 1000 سے زائد کتابیں اعلیٰ حضرت نے لکھ کے بتایا تھا. نعت سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، لیکن تقریر سننے سے ایمان محفوظ ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مذہب اسلام، پیغام مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مبارک حسین چترویدی. نعرہ تکبیر. بہت اچھا، بہت دیکھے میں نے، ہاں میں نے بہت دیکھے، خدا کی قسم میں نے بہت دیکھے. پڑھوائیے کلام، انعام دینا بند کر دیجئے. شرم نہیں آتی؟ یہ جانتے ہوئے بھی تم نے اپنے جلسوں کو تماشا بنا رکھا ہے. اسی یوپی میں 22,000 مسلم عورتیں تیرے میرے نبی کا کلمہ چھوڑ کر غیروں کے گود میں جا کے بیٹھی ہے. کبھی تجھے احساس نہیں ہوتا؟ تو کہتا ہم اسلام کے لیے جان دیں گے. وہ صاحب ہر دعویٰ دلیل کا محتاج ہوتا ہے. اگر تیرے پاس دعویٰ ہے کہ ہم اسلام کے لیے جان دیں گے، ابے چھوڑ، جان تو بہت دور کی بات ہے، اپنے بہنوں کی آبرو تو بچا لے. بچا تو اپنے بہنوں کی آبرو. 22,000 بچیاں اسلام چھوڑ کے جا چکی. وہ صاحب سن، میں تجھے تیری کہانی سنا رہا. کہاں چلا گیا تو؟ وہ 17 سال کا ایک بچہ تھا. مقدس علماء سنے، 17 سال کا ایک بچہ ہے. اسی پاکستان، جس کا پاکستان نام تاریخ میں اس کا دیبل نام تھا، دیبل کے قید خانے میں ایک مسلم بچی قید تھی، اور 17,000 سے زیادہ یہودیوں نے اس بچی کو قید کر رکھا تھا. ایک مسلم بچی تھی، ایک مسلم بچی، اور 17,000 یہودیوں نے جب اس کو دیبل کے جیل میں بند کر دیا، اس بچی نے اپنے دوپٹے، اپنے آنچل کو پھاڑا، اپنی انگلیوں کو زخمی کیا، اور اپنے کٹے ہوئے انگلیوں سے خط لکھا، اور خط لکھا اس 17 سالہ نوجوان کے نام، اور دھیرے خاموشی سے اپنے مخبر سے کہا یہ خط اس تک پہنچا دے. جب خط اس تک پہنچائی گئی، اس 17 سال کے بچے نے جب اس خط کو پڑھا تو خط میں صرف ایک جملہ لکھا تھا: اے محمد بن قاسم، مصطفیٰ کی امت کی ایک شہزادی کی آبرو دیبل کے قید خانے میں خطرے میں پڑی ہے. اگر تو نے میرے آبرو کو نہ بچایا تو یاد رکھ، کل قیامت کے میدان میں مصطفیٰ کی عدالت ہوگی، تیرا قریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، اور میں اپنے آقا سے کہوں گی محمد بن قاسم دنیا میں زندہ تھا اور مسلم بچیوں کی عصمتیں تار کی جا رہی تھی، اس نے کچھ نہ کیا. اللہ کے عزت کی قسم، جیسے ہی یہ رکا ملا، محمد بن قاسم کا کلیجہ پھٹ گیا. بادشاہ وقت کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا بادشاہ، یہ ایک مسلم بچی کا، ایک مسلم خاتون کا لیٹر آیا ہے، اس میں لکھا 17,000 یہودیوں نے اسے قید کر رکھا ہے، اس کی آبرو پہ خطرہ پڑ گیا ہے. بادشاہ سلامت، مجھے فوج کی درکار ہے. بادشاہ وقت نے کہا میرے پاس اتنی فوج نہیں جو میں 17,000 یہودیوں سے لڑنے کے لیے بھیج دوں، میرے پاس اتنی فوج نہیں. فاخر مصطفیٰ کا شیر، فاخر نبی کا دیوانہ، فاخر محمد اپنے عربی کا امتی، دین تو ان لوگوں نے بچایا یار، مسلک تو ان لوگوں نے بچایا. وہ 17 سالہ بچہ جب پلٹا نا، مایوس نہ ہوا، بادشاہ کے سہارے پہ نہ رہا، بلکہ پلٹا اور اپنے بستی کے بچوں کو اکٹھا کیا. تاریخ میں آتا کسی کی عمر 10 سال ہے، کسی کی عمر 12 سال
साल है, किसी की उम्र 15 साल है, किसी की उम्र 17 साल है, वो नन्हे बच्चों को इकट्ठा करके कहता, ऐ मोहम्मद के शेरों, ऐ हुसैन के दीवानों, ऐ हसन के मानने वालों, ऐ करबला के चाहने वालों, बताओ एक मुस्लिम बेटी पीपल के कैद खाने में कैद है, उसकी आबरू को यहूदियों ने खतरे में डाल रखा है, तुम्हारा क्या ख्याल है? रब्बे काबा की कसम, उन नन्हे नन्हे बच्चों ने कहा था हम यहाँ क़याम नहीं करेंगे, चलो अभी चलते हैं और पीपल की ईंट से ईंट बचाकर बता देते हैं दुनिया में जब तक एक भी मोहम्मद अरबी का गुलाम जिंदा रहेगा मुस्लिम बच्चियों की आबरू पे खतरा नहीं आ सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म मसलके आला हज़रत अल्लामा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी, नारे तकबीर, वाह वाह वाह। एक भी मुस्लिम बच्चियों की आबरू पे खतरा नहीं आएगा। और तारीख में इन उलमा से पूछो, वो 17 साल बच्चा वो नन्हे नन्हे बच्चों का फौज लेके आया और इधर 17,000 यहूदियों का फौज। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये चंद 100 बच्चे थे जो कमसिनी के आलम में थे, लेकिन इसे कहते हैं मुस्तफा का दीवाना, जो सिर्फ दावा नहीं करता, मैदान में दलाइल के साथ उतरता है। इन बच्चों ने जब दीबल के जेलों पे हमला करना शुरू किया, इनका जो चीफ ऑफ कमांडर था यहूदियों का, वो निकल के कहता है लोगों ये कौन सी फौज है जिसने इतनी शिद्दत से हमला किया है? उसके सिपाहियों ने कहा ये फौज अगर रूम की होती, कैसरों किसरा की होती तो इससे टकराया जा सकता था, लेकिन इस कौम से कभी टकराया नहीं जा सकता है जिसकी रूहानियत में कमांडर का हाथ करबला के हुसैन के हाथ में होता रहा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म मसलके आला हज़रत, वाह वाह वाह। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उस 17 साल के बच्चे ने चंद नौजवानों को लेकर दीबल की ईंट से ईंट बचा दी और उस मुस्लिम बच्ची को आजाद कराया। साहिबो कहां चले गए हम? हमारी बच्चियां रेड लाइट पे बुर्का ओढ़ करके भीख मांग रही है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं, सुनोगे? पसंद नहीं आएगी। तुम्हें तो चाहिए वाह 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 वाह, तुम्हें तो ये चाहिए ना, लुटाओ पैसे। मेरे मना करने से तो तुम रुक नहीं सकते, न मेरे कहने से तुम एहसास कर सकते हो, लुटाओ। लेकिन याद रखना कब्र में तुम्हें इसका भी जवाब देना होगा। बेशक उलमा बैठे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर मैं गलत कहूं ये मेरी इस्लाह कर दे। दुनिया का कोई भी आलिम लाओ जो ये बता दे कि नाथखानी तुम्हें जन्नत दे सकती है, जो ये बता दे कि नाथखानी तुम्हारी बख्शिश का परवाना है, जो ये बता दे कि शायरों पे मसलक का ठेका है। लेकिन 100 से ज्यादा हदीस है मुझ जैसा अदना तालिब इल्म तुम्हारे सामने रखेगा। नबी ने फरमाया दीन इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे पास, मैंने उम्मत के उलमा के कांधों पे डाल रखी है। हक है, हक है, हक है, बेशक बेशक, जिंदाबाद। क्यों आपने अपने आप को इतना कमजोर कर रखा है? कब बेदार होंगे आप? कब अहले सुन्नत के स्टेजों का मेयार बुलंद होगा? क्या हमारे वक्त की कीमत नहीं? हमारे वक्त की कीमत नहीं? हमारे टाइम की वैल्यू नहीं? एक जुमला सुन, ये हिटलर जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, हो सकता मेरी बातें अगर किसी के दिल पे नश्तर की चुभे, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहता दोबारा कभी मत बुलाना। मेरे गौस पाक का करम, मेरे आला हजरत, मेरे ताजी शरिया का फैजान है, जलसा मेरा पेशा नहीं है। मेरे बारे में पता कर लेना, हिंदुस्तान के किसी शायर मुकर्रिर खतीब से आज तक मैंने न किसी का झोला उठाया, न मैंने किसी की चम्मचगिरी की है। जलसे जुलूस मेरा पेशा नहीं, मेरा पेशा नहीं, मेरा पेशा नहीं। ये मसलक के आला हजरत के फैलाने का बस एक शोभा है, वरना अल्लाह का फजल है। मुझे मेरे ताजु शरिया ने मेरे शहर में जो मुझे अता किया है, इज्जत के साथ तो की रोटी खाकर जिंदगी गुजारने के लिए वही काफी है। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। काफी है। न बुलाना अगर मेरी बातें दिल को चुभे, लेकिन अगर दिल पे हाथ रख के अपने जमीर से पूछोगे तो अल्लाह की इज्जत की कसम तुम्हारे जमीर से आवाज यही आएगी, हाँ मैं जो कह रहा हूँ वो हक कह रहा हूँ।
सुनो, हिटलर जिसने, आज हम एक एक घंटा 2-2 घंटा वाह 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 20,000 30,000 40,000 50,000 ले इनाम दे इनाम ले इनाम दे इनाम, और आपके इनाम की कसरत बढ़ती है, शायर आपको डायरेक्ट जन्नत पहुंचा देता है। और ये बकलोल इतना खुश होता है, सोचता क्या कहना है, जन्नत शायर साहब की है, इनकी मिल्कियत में, इनकी रजिस्ट्री में है, जितना पैसा देना है दे दो, जितना इनाम दोगे उतना A1 क्लास का जन्नत में मकान मिल जाएगा। क्या ख्याल है? और अगर तुम्हें तल्ख हकीकत अपनानी है ना तुम्हें तल्ख हकीकत, तो कभी किसी बड़े शायर को बिठाना, 1 रुपया भी इनाम मत देना, फिर मैं देखता हूं उसके कलेजे में कितनी ताकत और तुम्हारे सुनने में कितनी ताकत है। और बरेली वालों, तुम तो अपना मयार समझो, अल्लाह का फजल है, इसी इलाके में हमने देखा बहुत से ऐसे शायर हुए हैं जो मिंबर शरीफ पे बैठते थे, थोड़ी देर माइक पे रहते थे, आंखें बंद करके नबी की नात पढ़ते, रब्बे काबा की कसम वो नात तो पढ़ते, लेकिन उनकी आवाज की डोरी में बंद करके कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, दिल खुद ऐसा लगता था मदीने का तवाफ कर रहा है। मैं उनमें से एक नाम ले लूं, हजरत मुनाजिर हुसैन बदायूनी का, ले लूं नाम मुनाजिर हुसैन बदायूनी का, ले लूं नाम हजरत मरहूम सज्जाद निजामी का। वाह वाह वाह, क्या ये शायर नहीं थे? एक मशगला बन गया हजरत, जो सबसे ज्यादा टाइम लेके नात पढ़े सबसे अच्छा शायर है। और मेरा ये मानना है जो सबसे कम टाइम लेकर के ऐसी नात पढ़ दे वो तो चला जाए, लेकिन 1 साल लोग कहते रहे यार कैसा जादूगर था, आया 1 मिनट के लिए था, लेकिन ऐसा लग रहा था अपनी आवाज की रस्सी में लोगों का दिल चुरा के लेके चला गया है। क्या बात है, वाह वाह वाह। नाथानी तो ये भी होनी चाहिए ना, बदलो बदलो सोच बदलो। एक बात सुनो फिर मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी, एक बात सुन लो कान खोलकर। हिटलर जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, ये वक्त कितना कीमती है, इसको नहीं समझोगे तुम्हारा नुकसान कितना हो रहा है। सुनो, हिटलर जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, उलमा तवज्जो दे।